الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یہ مسلسل پچھلی آیات سے جو تذکرہ چلا آ رہا ہے، جس میں اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل اولاد سے منع فرمایا، اب اس کے بعد میں اس آیت کریمہ میں زنا سے بلکہ زنا کے قریب جانے سے منع فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو بہت ہی برا راستہ فرمایا اور اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اسلام نے زنا کی طرف جانے والے جو راستے ہیں ان راستوں کو بھی بند کر دیا، یعنی کسی غیر کی طرف نظر اٹھانا، کسی غیر عورت کی آواز کو سننا، اس سے بھی منع فرما دیا، یہاں تک کہ کسی غیر عورت کے زیور کی آواز بھی کانوں میں آئے، اسلام اس کو بھی گوارا نہیں کرتا، لہذا حکم دے دیا کہ عورتیں اپنے زیور کی آواز بھی کسی غیر محرم کو نہ سنائیں، کیونکہ یہ سب زنا کے راستے ہیں، بعد میں جا کر کے رفتہ رفتہ وہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ گانا بجانا سے منع کر دیا، اسی طرح جو زنا کے اوپر ابارنے والی چیزیں ہیں، بری جو ہے وہ ناولیں یا بری قسم کے گانے یا اسی طرح زنا کے جو دوائی ہیں، ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کر دیا۔ اسلام نے زنا کی طرف جانے والے راستوں پر جو روک لگائی ہے اس پر آپ غور کریں تو حیرت ہوگی کہ اسلام کو کتنا اس بات کا لحاظ ہے کہ کوئی بندہ اس کے قریب نہ جائے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کے بدن پر کپڑے ہیں اور ان کپڑوں سے بدن کا ابار اگر پتہ چل رہا ہے تو اس کو بھی دیکھنا حرام ہے۔ جسم کو دیکھنا تو حرام ہی ہے، اگر کپڑوں کو اتنا چست اگر کسی نے پہنا کہ کپڑوں سے جسم کا ابار اگر ظاہر ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا بھی حرام قرار دیا، اور اس پر بھی جو ہے وہ سخت سزا کا حکم دیا۔ تو زنا سے تو بہت سی قومیں منع کرتی ہیں، لیکن زنا کی طرف جانے والے راستوں سے اسلام کے علاوہ کوئی اور منع کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کے اوپر قانون بنائے جا رہے ہیں اور بڑی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، بلکہ یہ گناہ اور بھی زیادہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اس برائی کو تو روکنے کی طرف توجہ دی، لیکن اس برائی کی طرف جانے والے جو راستے ہیں ان کو بند نہیں کیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی زنا کرے گا، اس جرم میں اگر کوئی گرفتار ہوگا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، یہ سزا دی جائے گی، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر بے پردہ نکلو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، مرد اور عورت کا آپس میں غیر محرموں کا ملنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گانا اور اسی طرح جو ہے وہ اس طرح کی محفلیں مخلوط، ان کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک طرف تو زنا کو روکنے کے لیے قانون بنانے کی بات کی، اور دوسری طرف جو اس گناہ کی طرف لے جانے والے راستے ان سب کو کھول دیا، تو پھر زنا پہ روک کیسے ہو سکتی ہے؟ زنا پہ روک لگانے کا سب سے عمدہ طریقہ وہی ہے جو اسلام نے بتایا کہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کے راستوں کو بھی بند کر دو، مرد اور عورت کے میل ملاپ کو بند کر دو، اور اسی طرح اس طرح کے گانوں کو سن کر کے جس سے خواہشات پیدا ہوں ان گانوں پہ روک لگاؤ، اور اسی طرح عورت کو پردہ کرنے کا حکم دو، اپنے اعضاء کو چھپا کر کے رکھے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام نے ان سب کے اوپر پابندی لگا دی تاکہ زنا کے اوپر روک لگ جائے۔ اب یہاں پر زنا کو جو برا راستہ کہا گیا اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ زنا سے نسب خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ
مرد اور عورت کے نکاح کے بعد میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا ایک نسب کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. اگر نکاح نہ ہو، بغیر نکاحی کے اگر زنا کے ذریعے اولاد پیدا ہوگی تو نہ اس کا کوئی جو ہے وہ باپ ہوگا، اور اس طریقے سے نہ اس کی صحیح پرورش ہو پائے گی، اور پوری کی پوری نسل جو ہے وہ اس سے غلط طریقے سے پروان چڑھ کے برباد ہو جائے گی. ایسے ہی زنا کی ایک بڑی برائی یہ ہے کہ اس سے وراثت کا جو سسٹم ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے ان کو والدین کا جو ترکہ ملتا ہے تو وہ ان کی حقدار ہوا کرتی ہے. اب اگر زنا کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوئی تو وہ حقیقت کے اندر جو اس کا باپ ہونا چاہیے اس کا وہ باپ ہے نہیں، بلکہ وہ غلط قسم سے وہ پیدا ہوا. اب جس کو حق ملنا چاہیے تھا وراثت کا وہ اس کو حق نہیں ملا. جیسے عورت نے زنا کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، تو یہ تو زنا کا بچہ ہے، تو زنا کے بچے کا اس کا کوئی وارث اور کوئی وراثت کا حق جو ہے وہ صحیح طور کے اوپر متعین ہو ہی نہیں پائے گا، لہذا وراثت کا جو سسٹم ہے وہ تباہ ہو جائے گا. ایسے ہی اس سے اولاد میں بے غیرتی پیدا ہوتی ہے. اور ایک بڑی برائی اس میں یہ ہے کہ بہت ساری خطرناک قسم کی اس سے جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا معاشرے اور سوسائٹی میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس میں کوئی علاج جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اس لیے اسلام نے زنا سے مطلقاً جو ہے وہ منع فرما دیا. اب دیکھیں زنا پہ روک لگانے کا طریقہ. حکم دیا کہ بے پردہ عورتیں اجنبی عورتوں سے ملے نہیں، اجنبی کے ساتھ میں خلوت میں بیٹھنا منع ہے، اجنبی عورت سے ملنا منع ہے. ایسے ہی بھڑکیلا فیشنیبل لباس پہن کر کے اجنبی کے سامنے سے گزرنا منع ہے. یہی نہیں، خوشبو لگا کر کے عورت ایسی جگہ سے جا رہی ہے کہ غیر محرموں کو خوشبو آئے گی تو ایسی جگہ خوشبو لگا کے جانا بھی منع ہے. اور ایسی مخلوط تعلیم آپس میں بیٹھ کر کے بچے اور بچیاں ساتھ میں پڑھیں بڑی عمر کی، اس سے بھی منع فرما دیا. فلمی ڈراونے تصویریں دیکھنا، ان سے بھی منع فرما دیا. گانے، ناچ اور سارنگی اور ڈھول تاشے کی محفلوں سے منع فرما دیا. چست لباس پہننے سے منع کر دیا. دکانوں اور کاروباروں میں عورتوں کو بٹھانے سے منع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زنا پہ روک لگانے کے لیے اسلام نے عائد کی ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کے حقوق کو دبا رہا ہے. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. اور زنا یہ کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص سے نور ایمان جدا ہو جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو بتاؤ اس کا کیا بنے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر کے اس کے سر پر سائبان کے مثل ہو جاتا ہے جب تک اس فعل سے وہ جدا نہیں ہوتا، اور جب جدا ہوتا ہے تب اس کا ایمان اس کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے. بتاؤ اس کا وبال دیکھیں، بندے کا ایمان اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے اور اس سے جدا ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قوم قحط کے اندر گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روب کے اندر گرفتار ہوگی. آج رشوت اور زنا دونوں ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، اسی لیے ہمارے اندر ڈر بھی پیدا ہو گیا، خوف زدہ بھی ہم رہتے ہیں، اور مالی اعتبار سے جو ہے وہ ہم کمزور ہو کر کے رہ گئے. اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس میں آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سفر کی پوری تفصیلات کو ذکر کیا. آخر میں فرمایا ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ تھا اور نیچے سے کشادہ تھا. اس کے اندر آگ جل رہی تھی اور آگ میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں تھے اور وہ ننگے تھے. جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو وہ لوگ اوپر آ جاتے اور آگ کا شعلہ جب کم ہوتا تو وہ نیچے کی طرف چلے جاتے. جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. تو یہ عذاب کی ایک شکل دکھائی گئی کہ اتنا سنگین عذاب جو ہے وہ زانی یعنی زنا کرنے والے مرد اور عورت کو دیا جائے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا. یعنی ایسی قوم میں اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر یہ سمجھ جاؤ کہ ان کے اسی گناہ کی یہ سزا ہے. تو زنا کرنے سے اور سود کھانے سے اس قوم میں پھر اللہ کا عذاب آنے کے آثار جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور قوم تباہ کر دی جاتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی کے اوپر لعنت کرتی ہے.
ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اسے زانی کے اوپر لعنت کرتی ہے، اور فرمایا کہ زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو بھی ایذا پہنچائے گی۔ یعنی جہنم کے اندر تو ویسے ہی بہت بدبو ہوگی، لیکن جو زنا کرتے ہیں ان کی شرمگاہوں میں اتنی بدبو ہوگی کہ جہنمیوں کے بھی اس سے تکلیف ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ بہت ہی سنگین قسم کی بدبو جو ہے وہ ان کے اندر ہوگی، جن سے ان لوگوں کے دماغ پھٹتے ہوئے ہوں گے۔ اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک راوی بیان کرتے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میں کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ میں کھائے۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ میں زنا کرو، یہ اس کے بعد میں سب سے بڑا، یعنی شرک اور قتل کے بعد میں سب سے بڑا گناہ ہے اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ میں زنا۔ ویسے زنا تو گناہ ہے ہی، لیکن اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ میں زنا کرنا اور بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے تو ہمارا حق بنتا ہے اس کی عزت اور آبرو کی ہم لوگ حفاظت کریں، لیکن ہم لوگ خود ہی اگر اس کی عزت کے اوپر اگر ڈاکہ ڈالیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ بن جائے گا۔ اور میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، اے نوجوانان قریش، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا نہ کرو، جو شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو تھوڑی سے دیر کی لذت کے لیے بندہ اتنے بڑے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روک کر کے گناہ سے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے زنا سے بچنے والی عورت کو اتنی بڑی بشارت دی، فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور پارسائی کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھے اور شوہر کی اطاعت کرے اور پارسائی کی حفاظت کرے، یعنی زنا سے اپنے آپ کو بچائے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہونے کی اسے اجازت عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ جو شخص اس چیز کا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور اس چیز کا جو دونوں پاؤں کے درمیان ہے، اگر ان دونوں کی جو ہے وہ حفاظت کرے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ دیکھیں کتنا بہترین کنایہ ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس چیز کا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان، اور فرمایا کہ اس چیز کا جو دونوں پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، فرمایا ان 2 چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کرے تو پھر میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ زبان سے غلط بات نہ نکالے، زبان کو استعمال کر کے رکھے، اور شرمگاہ سے کوئی ناجائز اور حرام کام نہ کرے۔ اللہ نے جہاں پہ جانا اس کے لیے حلال کیا ہے وہیں پر جو شرمگاہ کو استعمال کرے تو پھر آقا نے فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر اس کی جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ جنت کے مالک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، اور جب جنت کی ضمانت آپ نے لے لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ اتنا واضح حکم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے زنا کے حوالے سے کتنے واضح نقوش بیان فرمائے۔ زنا کی سزا اتنی سخت رکھی، اگر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں زنا کر لیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ پتھر اتنے مارے جائیں کہ پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو آج کل کے ترقی یافتہ ماڈرن لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں آج آپ نے اچھے سے اچھے قانون بنانے کا جو ہے دعویٰ کیا، لیکن زنا اتنے بڑھ گئے کہ جو خبریں پولیس چوکی کے اندر پہنچتی ہیں وہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، اور جو نہیں پہنچ پاتی ہے وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں زنا ہو رہے ہیں، آپ کا قانون نہیں روک پا رہا ہے۔ اور اسلام کا قانون دیکھیں، اسلام مدینے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی آپ حیات طیبہ کو پڑھیں، آپ کے مقدس زمانے کے اندر صرف چند لوگ ہیں جن کو زنا کی حد جاری کی گئی۔ ایک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے زنا سرزد ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ مجھ کو پاک کیجئے، مجھ کو پاک کیجئے یا رسول اللہ۔ تو اچھا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، آج جو کوئی زنا کرتا ہے تو بھاگتا ہے اور اپنے جرم کو چھپاتا ہے اور قانون اس کو پکڑ نہیں پاتا۔ اس زمانے میں اگر کسی سے زنا سرزد ہوتا تو میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے کہتا مجھے پاک کیجئے۔ تو
ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ میں یہ اسپرٹ کیسے پیدا ہوئی؟ انہیں آخرت کا خوف دلایا، اللہ کا خوف دلایا گیا، تو خود یہ جذبہ لے کر کے آئے کہ ہم کو پاک کر دیجئے۔ اور آج یہ جذبہ جو ہے قانون نہیں دلا سکتے، اس لیے مجرم بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر جب حد جاری فرمائی، اس کے بعد میں اسی طرح ایک عورت کا واقعہ ہے، اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو پتہ چلا کہ اس کے شکم میں بچہ ہے، کہا بچہ پیدا ہو بعد میں آنا۔ اب بچہ پیدا ہونے کے بعد میں آئی تو کہا نہیں، بچہ جب کچھ کھانے کے لائق ہو جائے تب آنا۔ تو اس کے بعد میں عورت پھر آئی، اس کے گود میں بچہ تھا اور اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، یعنی وہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حد جاری فرمائی۔ تو یہ سیرت طیبہ میں چند گنتی کے 2-3 واقعات ملتے ہیں۔ تو 2-3-4 لوگوں کو سزا دی گئی۔ اس کے بعد میں پوری آپ جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کی تاریخ پڑھ لیں، کسی نے یہ گناہ اس کے بعد میں نہیں کیا۔ تو اگر 10-15-20 سال کی زندگی میں اگر 2-4 لوگوں کو اگر یہ سزا دے دی گئی، اگرچہ بڑی سخت سزا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ معاشرے سے زنا ختم ہو جائے، تو یہ بہتر ہے یا وہ قانون بہتر ہے جس کے اندر جو ہے وہ مجرم سزا پائے بھی نہیں، اور پائے تو ایسی ہلکی سزا پائے کہ پہلے اگر 10 لوگ پکڑے جاتے تو آج ہزاروں کی تعداد میں زنا کرتے لوگ۔ آج نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں، ورنہ مدینے میں آپ دیکھیں یہ قانون جب لاگو ہوا تو عورتوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس قانون کا یہ فائدہ تھا۔ تو اسلام کا قانون ظلم نہیں ہے بلکہ معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ آپ اسلام کے تمام قانون کو دیکھ لیں، اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے ظلم ہے۔ آپ دیکھیں آج کتنی چوریاں ہو رہی ہیں، دنیا کا کوئی قانون نہیں روک پا رہا، لیکن اسلام نے جب یہ قانون لگایا تو پھر چوروں کی جو ہے وہ گنتی ختم ہو گئی۔ تو یہ اسلام کے قانون کے اندر یہ حکمت ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ زنا پہ روک بھی لگائی، لوگوں کے اندر زنا سے بچنے کا جذبہ بھی پیدا کیا، اور ایسی اسپرٹ پیدا کی۔ ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اب صحابہ کرام ان کے اوپر جو ہے وہ جھک پڑے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بٹھایا، صحابہ کو منع کیا اس کو بٹھاؤ۔ اب اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تم گوارا کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں تو اس کو پسند نہیں کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی کرے تو تم کیا اس کو پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں پسند کروں گا۔ پھر کہا کہ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ، تو جب ان رشتوں کا نام لیا تو ان کے دل میں بات آئی کہ واقعی جو ہے میں زنا کرتا ہوں، وہ بھی کسی کی جو ہے وہ ماں ہے یا کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی بہن ہے۔ جب میں اس کو پسند نہیں کرتا تو پھر میں کسی کے ساتھ زنا کیوں کروں؟ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا دی تو اس کے بعد میں کبھی اس گناہ کا ان کے دل و دماغ میں تصور بھی نہیں آیا۔ تو یہ ہے اسلام کی وہ پاکیزہ تعلیمات۔ تو رب نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ زنا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے، اور فرمایا وساء سبیلا، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، قرآن مقدس کو پڑھنے سننے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔